السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آقا سے عملی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہندوانہ تہذیب سے ملنے والے ناچ گانے، بے پردگی، بے حیائی اور شادی و فوتگی کی ان گنت رسومات کے ناپاک کلچر کو اپنے گھروں سے نکال کر اسلامی تہذیب کو اپنایا جائے۔ صرف لعنتوں اور گالم گلوچ سے ہندوؤں کو فرق پڑنا ہے، نہ ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ ہونا ہے۔ بقول شاعر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت اور دشمنی کو اپنائے رکھے گا، اللہ رب العالمین اسے تباہ و برباد اور اسے پوری طرح ختم کرنے کی اللہ نے دھمکی دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن نام و نشان اس کا مٹ جائے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے سورۃ اللہب اسی تناظر میں نازل کی ہے، جب ابو لہب نے پہاڑوں کی وادیوں میں کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا تھا اور دعوت توحید کے جواب میں اس نے کہا تھا، تبا لک یدن یا محمد۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب، ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، تیرے ٹوٹ جائے، تو تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو یہ صورت اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کو سرزنش کرتے ہوئے، اسے دمکاتے ہوئے اور اسے وارننگ دیتے ہوئے اور اس کو اللہ کے عذاب کی جو ہے گارنٹی دیتے ہوئے یہ صورت اللہ نے نازل کی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض و عداوت رکھنے والا جو بھی عداوت رکھتا ہے، اللہ اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اور اسی طرح غزوہ احد کے اندر جب عتبہ بن ابی وقاص نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پوری نسل کے اندر بیماری نازل کر دی، بیماریاں ہی بیماریاں پیدا کر دیں کہ جو بھی ان کی نسل کے اندر بچہ پیدا ہوتا تھا، بلوغت کے بعد اس بچے میں قے اور پیپ کی بیماری پیدا ہو جاتی اور اس کے منہ سے بدبو آنے لگ جاتی، کوئی قریب اس کے پاس بھٹک نہیں سکتا تھا۔ ابن القیم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور بعض مفسرین نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور ان کے جو ہے دندان ٹوٹ جایا کرتے تھے، اور اس نحوست کو اپنی نسل میں ہمیشہ کے لیے انہوں نے پایا۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے میرے نبی کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا۔ تو رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی کرنے والے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرنے والے، یہ بات کان کھول کے سن لو، یہ اپنے سینے میں اور اپنے دل میں اور اپنے جسم میں یہ بات بٹھا لو کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو کی ہے، اس گستاخی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے یا تو کوئی کھڑا کرنا ہے، یا پھر اگر کوئی امت محمدیہ میں سے نہ بھی اٹھا تو اللہ ایسے درندے کو تم پہ مسلط کرے گا تو تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر ایسا بھی نہ ہوا تو اللہ اپنے
عذاب کو جو ہے تم پر نازل کرے گا۔ شرما نور پور تم کبھی بچ نہیں سکتے، تمہاری سیاست اپنے گھر کے اندر، لیکن یہ دیکھ لینا کہ جب تک تم اپنی سیاست کرتی تھی ٹھیک رہی، لیکن جب تم نے میرے نبی کو للکارا ہے تو سن لو اب تمہارا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ تم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد بچ نہیں سکتی ہو۔ اور میں آخر پر یہی کہوں گا، جو میلی نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، جو میلی نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے۔ ابو جہل و ابو لہب کے بیٹے بچ نہ سکیں گے، ابو جہل اور ابو لہب کے بیٹے بچ نہ سکیں گے، ہم دستے انتقام سے ان کو دبوچ لیں گے۔ اور یہی میرا پیغام ہے، انشاءاللہ انتظار کرو کہ کب ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں اور تمہیں لونڈی بنا کے اور تمہیں غلام بنا کے انشاءاللہ ہم اپنے ملک لے آئیں گے۔ اور ہم کبھی بھی اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو معاف نہیں کرنے والے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دنتا پھرے اور ہم خاموش بیٹھے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور یہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی قربانی ہے کہ ہم یہ دی ہوئی اللہ کی جان اپنے نبی کی شان میں جو ہے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی جان قربان کرنے کا موقع عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔